اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے لیے دو صفات کا ذکر فرمایا ہے. ایک ہے عالم خلق. خلق معنی ہوتا ہے تخلیق کرنا، تخلیق مطلب کریٹ کرنا. اور ایک ہوتا ہے عالم امر. پہلے خلق کو سمجھ لیتے ہیں. خلق ڈیفرنٹ چیزوں کے کمبینیشن کو یوز کرتے ہوئے ان کی ڈیفرنٹ پراپرٹیز کو چینج کر کے کچھ نئی چیز بنانے کا نام خلق ہوتا ہے. دوسرا آتا ہے عالم امر. نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لانا عالم امر ہوتا ہے. ایگزسٹنس میں آنے کے بعد چیزوں کو مختلف پروسیسز سے گزار کر ڈیفرنٹ چیزیں بنانا عالم خلق ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ عالم امر میں کسی چیز کی تدبیر کرتا ہے، تدبیر معنی ہوتا ہے، اس کا مادہ ہے دال بے رے. اس کے مادے کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی شے کی فائنل ڈیسٹینیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کا سٹارٹ کرنا. اس کی مثال لے لیں. ایک جو فلم کا ڈائریکٹر ہے وہ کلائمیکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلا سین بناتا ہے. یہ تدبر کی بہترین مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ جب عالم امر میں کسی اسکیم کو پلان کرتا ہے، کسی اسکیم کی تدبیر کرتا ہے، تو من السماء الی الارض، اس سما کے معنی یہاں آسمان کے نہیں ہیں، حالانکہ اس کے معنی آسمان ہوتے ہیں، ارض کے معنی زمین ہوتے ہیں، لیکن سما معنی ہوتا ہے ہائیسٹ پوائنٹ، اونچا ترین مقام. کیونکہ آسمان اونچا ترین ہے اس لیے ہم اس کو آسمان کہتے ہیں. اور ارتھ کے معنی ہوتے ہیں لوئسٹ پوائنٹ. تو اللہ تعالیٰ جو اس کا ویژن ہوتا ہے، جو براڈر ویژن ہے، اس کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے، لیکن جب وہ عالم تخلیق میں آتا ہے، جب اس کی تخلیق کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے لوئسٹ پوائنٹ سے سٹارٹ کرتا ہے اس کی تخلیق. پھر وہ شے درجہ بدرجہ، یہاں عرج کا لفظ آیا ہے، این رے جیم اس کا مادہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں درجہ بدرجہ اوپر بڑھنا، بلند ہونا. اسی مادے سے ایک اور لفظ بنتا ہے معراج. معراج معنی ہی سیڑھی ہوتا ہے. تو پھر وہ شے یا وہ اسکیم یا وہ پروڈکٹ درجہ بدرجہ اپنی منزل، اپنی بلندیوں کی طرف، اپنے ویژن کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تمہارے حساب و شمار سے یہ ہزار سال کا ہوتا ہے. قرآن کی تعلیمات سے جو ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے حرکت میں، کوئی بھی ساکن نہیں ہے. ہر شے کے لیے حرکت اور جدوجہد ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے. اس لیے جو اللہ نے ارتقاء کا قانون اور سسٹم بنایا ہے، یہ سلسلہ کچھ ہے ہی ایسا کہ ہر راستے میں رکاوٹیں، ہر راستے میں بیریئرز ہیں. اگر کوئی شے ان رکاوٹوں سے ٹکرانے کی اور ان پر غالب آنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ زندہ رہتی ہے. نہ صرف وہ زندہ رہتی ہے بلکہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاتی ہے. تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. اگلے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسی پرنسپل کے تحت اللہ نے کیسے انسان کو تخلیق کیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس کریں، اور اس ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.